تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن چیلنج، بانی رکن اکبر ایس بابر سمیت متعدد کارکنوں نے الیکشن کمیشن میں درخواستیں جمع کرا دی۔ پارٹی انتخابات کل عدم قرار دینے اور دوبارہ الیکشن کرانے کی استدعا۔ درخواست میں کہا گیا پی ٹی آئی الیکشن محض دکھاوا، فریب اور دھوکہ تھے۔ فراڈ انتخابی عمل نے پی ٹی آئی ارکان کو ووٹ دینے اور انتخاب میں حصہ لینے سے محروم کر دیا۔ الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کرانے تک تحریک انصاف کو بلے کا نشان استعمال کرنے کی اجازت نہ دے۔ اکبر ایس بابر بولے، لیول پلینگ فیلڈ مانگنے والے پارٹی الیکشن میں بھی لیول پلینگ فیلڈ دیں۔ شادی میں قبول ہے سنا، الیکشن میں ایسا پہلی بار دیکھا۔ ماہر قانون حامد خان کہتے ہیں پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن مشکوک نہیں، یہ انتخابات ایسے ہی ہیں جیسے دوسری جماعتوں کے ہوئے۔ الیکشن کمیشن کرائے کے درخواست گزاروں کی حوصلہ شکنی کرے۔ 2011 میں پی ٹی آئی سے نکالے جانے والوں کی درخواست الجھانے کی گھرونی سازش ہے۔ ترجمان پی ٹی آئی کہتے ہیں تحفظات کے باوجود تحریک انصاف قانون کے مطابق انٹرا پارٹی الیکشن کی دستاویز جمع کرا چکی ہے۔ بلے کا نشان مزید التوا میں رکھنے کے بجائے پی ٹی آئی کو دیا جائے۔ تحریک انصاف کو سیاسی عمل سے باہر کرنے کی کوششوں سے قوم واقف ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کی انتخابی عمل میں یکساں شرکت ناگزیر ہے۔ الیکشن کمیشن کے لیے غیر جانبدار دستور کا استحکام اور شفاف انتخابات کرانا لازم ہے۔ تحریک انصاف یا اس کی قیادت کے بغیر شفاف انتخابات ممکن ہے نہ عوام قبول کریں گے۔ عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو 17 ارب 40 کروڑ روپے جاری کر دیے گئے۔ وزارت خزانہ کے مطابق الیکشن کمیشن کو مجموعی طور پر 27 ارب 40 کروڑ روپے دیے جا چکے ہیں۔ جب الیکشن کمیشن کو فنڈز کی ضرورت ہوگی رقم دی جائے گی۔ الیکشن کے لیے تیار ہیں لیکن انتخابات کا ماحول چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے 2 صوبے بد امنی کی لپیٹ میں ہیں۔ رات میں مسلح افراد آ جاتے ہیں اور دن میں پولیس آتی ہے۔ کیا اس بد امنی کی صورتحال میں انتخابی مہم چلا سکتے ہیں؟ مولانا نے نون لیگ سے انتخابی اتحاد کا بھی اعلان کر دیا۔ کہا اتحاد انتخابات اور اس کے بعد بھی برقرار رکھیں گے۔ انٹرا پارٹی الیکشن سے پتہ چل گیا پی ٹی آئی پارٹی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی ایک غبارہ تھا جس میں ہوا ڈالی گئی تھی جو اب نکل چکی ہے۔ انتخابات کو متنازع بنایا گیا تو جو حکومت بنے گی وہ ڈیلیور نہیں کر سکے گی۔ عوام کے ووٹوں سے وجود میں آئی حکومت ہی مسائل سے نکال سکتی ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں الیکشن عمل کمزور کریں گے تو مسائل سے کیسے نکلیں گے؟ الیکشن کمیشن کا کام نیوٹرل ہو کر تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دینا ہے۔ تمام ادارے ملکی ادارے ہیں، کسی جماعت کے نہیں۔ تمام جماعتیں الیکشن کو متنازع بنانے سے گریز کریں۔ الیکشن کمیشن نے بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی نااہلی کے لیے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ وکیل شعیب شاہین نے موقف اپنایا۔ انٹرا پارٹی الیکشن کا ریکارڈ جمع کرا دیا۔ پارٹی کا نیا چیئرمین آ گیا۔ قانونی طور پر یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ کیس ختم ہونا چاہیے۔ درخواست گزار خالد محمود نے کہا الیکشن کمیشن آرڈر میں لکھ دے بانی چیئرمین سزا یافتہ ہیں، عہدہ نہیں رکھ سکتے۔ چیف الیکشن کمشنر کا کہنا تھا بانی پی ٹی آئی نے الیکشن لڑا ہی نہیں، اس پر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لندن پلان کا کوئی وجود نہیں، مکروہ پلان بنی گالا میں بنا تھا۔ عوام نے اس مکروہ سازش کو ناکام بنا دیا۔ پی ٹی آئی نے دفاعی اداروں کے دفاتر پر حملہ کر کے ان کی حرمت کو ختم کیا۔ جناح ہاؤس جلانے کا مطلب ہے کہ اس کی حرمت کو بھی ختم کر دیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کہتے ہیں پی ٹی آئی نے منظم سازش کے تحت نوجوانوں اور عوام میں اداروں کی حرمت کو ختم کیا۔ کمزور سے کمزور ملک بھی اپنے شہیدوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں تو شہیدوں کی حرمت کو بھی پامال کر دیا گیا۔ 9 مئی جلاؤ گھراؤ کیس میں اے ٹی سی نے 8 پی ٹی آئی رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ مراد سعید، اعظم سواتی، فاروق حبیب، زبیر خان نیازی اور دیگر شامل ملزمان کے خلاف تھانہ سرور روڈ میں مقدمہ درج ہے۔ پشاور میں ورسک روڈ پر دھماکہ، 3 بچوں سمیت 7 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس موبائل دھماکے سے بال بال بچ گئی۔ آئی ڈی دھماکے میں 4 کلو بارود استعمال ہوا۔ ایس ایس پی آپریشنز پشاور کے مطابق دھماکہ پولیس موبائل کی گشت کے دوران ہوا۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ اور اسپیشل یونٹ کی ابتدائی تحقیقات کے مطابق دھماکہ خیز مواد کانکریٹ بلاک میں نصب کیا گیا تھا۔
نگراں وزیر اعظم کی دھماکے کی شدید مذمت، کہا دہشت گردوں کے امن تباہ کرنے کے ناپاک عزائم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ لاہور میں سکھ یاتریوں سے ڈکیتی کرنے والے غیر ملکی گرفتار۔ ایس پی آرگنائز کرائم یونٹ کے مطابق ملزمان غیر ملکی ایجنسیز کے لیے کام کرتے ہیں۔ واردات کے بعد غیر ملکی خفیہ ایجنسی کو اطلاع دیتے تھے اور فرار ہو جاتے تھے۔ ایسے واقعات ہمارے تعلقات خراب کرنے کی کوشش ہیں۔ ملزمان سے وردی اور دیگر سامان برآمد کر لیا۔ صہیونی فوج کی شمالی اور جنوبی غزہ میں بمباری، زمینی جنگ کا دائرہ جنوبی غزہ تک بڑھا دیا گیا۔ خان یونس میں حماس اور اسرائیلی فورسز کے درمیان شدید لڑائی، اسرائیل نے مزید درجنوں ٹینک، بختر بند گاڑیاں اور بلڈوزر خان یونس پہنچا دیے۔ اسرائیلی طیاروں نے عدالت انصاف کی عمارت میزائل حملے میں تباہ کر دی۔ جبالیہ پر تازہ حملے میں 13 فلسطینی شہید۔ مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی فورسز کی پرتشدد کارروائی کے دوران معروف سماجی رہنما فاطمہ سلیم جاں بحق، 5 روز کے دوران 800 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کا حماس کے 400 ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ غزہ کی صورتحال ناقابل بیان ہے۔ ریڈ کراس کی صدر نے کہا غزہ کے یورپی اسپتال کے دورے کے دوران وہاں ایسے مناظر دیکھے جو بیان نہیں کر سکتی۔ سب سے زیادہ دکھ ان بچوں کو دیکھ کر ہوا جن کے والدین مر چکے ہیں اور وہ شدید زخمی ہیں۔ ان زخمی بچوں کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں۔ غزہ کے لوگوں کی تکلیف صرف ہم دور نہیں کر سکتے۔ غزہ کے مسائل کا سیاسی حل تلاش کرنا ہوگا۔ خلیج تعاون کونسل کا دوحہ میں اجلاس، غزہ میں جنگ بندی پر بات ہوگی۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان شرکت کے لیے دوحہ پہنچ گئے۔ امیر قطر سے ملاقات میں خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ متحدہ عرب امارات کے صدر، ترک صدر سمیت دیگر عرب ملکوں کے سربراہ شریک ہو رہے ہیں۔ دبئی میں جاری کوپ 28 میں غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاج۔ سماجی رہنماؤں نے فلسطینی پرچم اٹھا کر غزہ میں شہید بچوں کے نام پکارے اور بین الاقوامی برادری سے جنگ روکنے کا مطالبہ کیا۔ احتجاج میں شریک لڑکی بچوں پر اسرائیلی بمباری کے واقعات سناتے ہوئے رو پڑی۔ ڈی ایچ اے سٹی کراچی میں ٹرانسفر اور ریکارڈ آفس کی افتتاحی تقریب۔ ڈی ایچ اے سٹی کے اراکین، ریل اسٹیٹ سے تعلق رکھنے والی تنظیموں، بلڈرز ایسوسی ایشن اور کاروباری شخصیات نے شرکت کی۔ عسکری بینک، الائٹ بینک اور دبئی اسلامک بینک کے کنزیومر بینکنگ سربراہان بھی شریک ہوئے۔ مہمانوں نے ڈی ایچ اے سٹی انتظامیہ کی اس کاوش کو نہ صرف سراہا بلکہ کاروباری سرگرمیوں کے حوالے سے مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ کی دوسرے سیشن میں زبردست تیزی، انڈیکس 63,000 کی سطح کو چھو کر واپس 62,956 پوائنٹس پر آ گیا۔ 100 انڈیکس 462 پوائنٹس اضافے کے ساتھ تاریخ کی بلند ترین سطح پر بند ہوا۔ معیشت کی مکمل بحالی کے لیے آئی ایم ایف کا ایک اور پروگرام ناگزیر ہے۔ نگراں حکومت نے آئی ایم ایف کا ایک اور پروگرام لینے کے لیے مشاورت شروع کر دی۔ آئی ایم ایف کے ساتھ نئے پروگرام کے لیے بات چیت رواں ماہ سے شروع کرنے کا امکان۔ حکام وزارت خزانہ کے مطابق نگراں حکومت کے طے شدہ اقدامات منتخب حکومت آگے بڑھائے گی۔ نئی منتخب حکومت کو اقتدار میں آتے ہی آئی ایم ایف پروگرام سائن کرنا ہوگا۔ بجلی کمپنیز کی نااہلی کے باعث پاور سیکٹر کے سرکولر ڈیٹ میں بڑا اضافہ۔ ذرائع کے مطابق 16 ماہ میں سرکولر ڈیٹ 638 ارب روپے بڑھ گیا۔ سندھ ہائی کورٹ فینسی نمبر پلیٹس لگانے پر برہم، خصوصی نمبر پلیٹس، پریشر ہارن، فینسی لائٹس والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی کا حکم۔ جسٹس ندیم اختر نے ریمارکس دیے، لینڈ کروزر ہو یا آلٹو گاڑی بلا امتیاز کارروائی کرنا ہوگی۔ سندھ ہائی کورٹ کی کے ایم سی کو غیر قانونی پارکنگ ختم کرنے کی ہدایت، پارکنگ کا قانون، پارکنگ فیس وصولی سمیت دیگر تفصیلات پیش کرنے کا حکم۔ عدالت نے ڈی آئی جی ٹریفک سے غیر قانونی پارکنگ کے خاتمے کا پلان بھی طلب کر لیا۔ راولپنڈی بے نظیر بھٹو اسپتال کے چلڈرن وارڈ میں 10 ماہ کی بچی انتقال کر گئی۔ آکسیجن کی مبینہ عدم دستیابی کے باعث بچے کا انتقال ہوا۔ لواحقین کا الزام، زیر علاج دوسرے بچوں کی زندگی داؤ پر۔ اسپتال عملہ بھی پریشان، ڈاکٹر اور بچے کی والدہ کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ کسی نئے بچے کو آکسیجن دینی ہے تو پہلے بچے سے اتار کر دینی ہے۔ اسپتال کے ایم ایس کا کہنا ہے چلڈرن وارڈ میں آکسیجن کا کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے پاس مریض بچے گنجائش سے زیادہ ہیں۔
निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मेयो अस्पताल का दौरा, तामीरी काम का मुआयना किया। मोहसिन नकवी का कहना था चिल्ड्रन इमरजेंसी के फ्लोर्स की अपग्रेडेशन का काम 3 शिफ्टों में किया जाए। वजीर आला मोहसिन नकवी की इमरजेंसी ब्लॉक को रवा माह में मुकम्मल करने की हिदायत। चाही में पाक अफगान सरहद के करीब फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक 2 जख्मी। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक जाँ बहक शख्स JUI रहनुमा मौलाना अली मोहम्मद के भाई थे। मेजर अकरम शहीद, निशान हैदर के 52वें यौम शहादत पर पाक फौज का खिराज अकीदत। मेजर जनरल मोहम्मद इंतखाब आलम ने शहीद की यादगार पर फूल रखे। मेजर अकरम ने 1971 की जंग में हेली के महाज पर दुश्मन के हमलों को पसपा किया। मेजर अकरम मादर वतन का जुर्रत से दिफा करते हुए शहीद हुए। बोहरा कम्युनिटी के रूहानी पेशवा डॉक्टर सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन को निशाने पाकिस्तान के एजाज से नवाज दिया गया। एजाज देने की तकरीब ऐवान सदर में हुई। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड को T20 सीरीज में शिकस्त देकर तारीख रकम कर दी। दूसरे T20 में कौमी विमेन टीम 10 रन से कामयाब, सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी। ग्रीन शर्ट्स न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हराने वाली पहली एशियन टीम बन गई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुश्किल इम्तिहान की तैयारी, कौमी स्क्वाड के तीसरे रोज भी प्रैक्टिस, 3 घंटे तवील सेशन में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। पाकिस्तान और PM11 के दरमियान 4 रोजा मैच की ट्रॉफी की तकरीबी रुनुमाई भी हुई। पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद और PM11 के कप्तान ने ट्रॉफी की रुनुमाई की। शान मसूद कहते हैं ऐसे ही क्रिकेट खेलने आए हैं जो दोनों ममालिक के क्रिकेट फैंस को पुरजोश करे। हमें रन्स बनाने की रफ्तार तेज करनी होगी। 4 रोजा मैच कल से शुरू होगा। T10 लीग में आज 3 अहम मैचेस का फैसला होगा। सैम आर्मी और बांग्ला टाइगर्स मध्य मुकाबिल, दक्कन ग्लैडिएटर्स का नॉर्दर्न वॉरियर्स और टीम अबुधाबी का मुकाबला न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स से होगा। एक्शन से भरपूर लीग के तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। समंदरी तूफान से बहती रियासत तमिलनाडु में तूफानी बारिशें, मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद हलाक, सड़कें पानी में डूब गईं, निशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल, आबी रेले गाड़ियों को बहा ले गए, चेन्नई एयरपोर्ट तालाब बन गया। नामवर क्लासिकल गुलूकार हुसैन बख्श गुल्लू 75 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। हुसैन बख्श गुल्लू काफी अरसे से अलीम थे।